السلام علیکم، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے فرینڈس آپ لوگ۔ اچھا یار، آج بہت طبیعت بھی بہت خراب ہے، 104 بخار ہو رہا ہے مجھے، اور منگل کا دن ہے، اور سر میں بھی تکلیف تو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اور کمر درد بھی ہے بہت زیادہ، تو دعاؤں میں یاد رکھنا پلیز۔ اچھا، کچھ فرینڈس نے کمنٹس کیا تھا کہ سر آپ اپنے بارے میں بھی ذرا ویڈیوز کے اوپر نا آڈیو لگا کر بتایا کریں تھوڑا سا، تو ہمیں آپ کے بارے میں بھی پتہ لگے گا۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ شروع سے اپنی سٹوری سناؤں گا اپنی لائف کے بارے میں، اور باقی اگر ویڈیو چھوٹی ہوتی ہے تو رہ جاتی ہے تو دوسرا پارٹ جو ہے نا دوسری ویڈیو پہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھیں، میں نے جو اسکول کی لائف جو میری اسٹارٹ ہوئی تھی، اسکول کی لائف وہ ہوئی تھی گڈ لک اسکول سے۔ گڈ لک اسکول سے میں لگ گیا تھا آئی تھنک میرے خیال سے 1994 میں، یا 94 میں لگ چکا تھا اسکول میں۔ تو وہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہ اسکول اتنا مطلب کیا کہیں گے اس کو، مطلب کہ وہ اسکول بہت ہی زیادہ کمزور تھا پڑھائی کے لحاظ سے، اسٹاف کے لحاظ سے، بچوں کے لحاظ سے، کوئی پڑھائی وغیرہ نہیں ہوتی تھی وہاں پہ۔ تو اس کے اوپر کافی بچوں نے گدھا لیک نام رکھا تھا، گدھوں والا اسکول۔ تو میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ بھی وہیں سے ہوئی ہے، لیکن پھر کہیں پرنسپل چینج ہوئے وہاں پہ، بہت سارے پرنسپل آئے، تو آہستہ آہستہ اسکول اسی طرح اپنے اوپر بلندیوں تک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بس آگے بڑھتا رہا نیو جنریشن کے اندر۔ تو وہاں سے جب میں نے 5 کلاس پاس کی، 5 کلاس جب میں پاس آؤٹ ہوا، تو مجھے 100 تک گنتی نہیں آتی تھی، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اسکول کیسا تھا اس وقت۔ بچے اپنی مرضی سے کلاس سے باہر نکل کے چلے جاتے تھے، گھر چلے جاتے تھے، گراؤنڈ چلے جاتے تھے، تو یہ حال تھا۔ تو بہرحال میں نے 5 کلاس پاس کی وہاں سے، لیکن مجھے 100 تک گنتی نہیں آتی تھی۔ یہ عالم تھا میرے تعلیم کا۔ تو پھر میں عباس علی میں لگا دوبارہ، عباس علی میموریل اسکول جو کہ گوشت گلی میں ہے۔ سر عبدالرؤف پیرزادہ ہمارے پرنسپل ہے، بہت نائس انسان ہے، اللہ ان کو خوش رکھے، زندہ رکھے اور سلامت رکھے۔ تو عباس علی میموریل اسکول سے میری تعلیم دوبارہ اسٹارٹ ہوئی۔ میرا ٹیسٹ ہوا اور الحمدللہ میں فیل ہو گیا اس میں، اور پھر اس میں جو ہے نا مجھے 5 کلاس پاس کرتے، 4 پاس کرتے تو وہ آگے نیکسٹ کلاس میں جاتے۔ تو جیسے کہ میں فیل ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے مجھے 4 کا ٹیسٹ لیا، 3 کا لیا، ماشاءاللہ سب میں نے ریکارڈ توڑ دی۔ اس طرح کرتے کرتے میں جو ہے نا مجھے 1 کلاس میں رکھا دوبارہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے گا کہ 5 کلاس کا بچہ 1 کلاس میں جاتا ہے، تو یہ عالم تھا میرا۔ تو میں 1 کلاس سے میں نے دوبارہ اسٹارٹ کیا۔ 1 کلاس سے پڑھتے 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 پھر وہاں سے میری اچھی تعلیم شروع ہوئی۔ پتہ لگا کہ یار، اور انسانوں میں رہ کر آ کر بہت اچھا لگا، سوری۔ تو پھر وہاں سے جو ہے نا میری تعلیم شروع ہوئی، اور کرتے کراتے میٹرک میں نے وہیں سے کیا الحمدللہ۔ میں نے پوزیشنز بھی لیے، اور میں نے میٹرک کیا 2008 میں عباس علی میموریل اسکول سے۔ تو ایک اسکول لائف تو ختم ہو گئی، ایک زندگی کی ایک شروعات ہوئی، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لائف، پریکٹیکل لائف، جو کہ اکثر میں بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار سیریس ہو جایا کرے اس ٹائم، کیونکہ میٹرک تک تو ماں باپ، چاچا مامی، پاپو ماموں، یہ جتنے رشتہ دار ہیں، ٹیچرس ہیں، سب ان کی ایک ہی دھن ہوتی ہے کہ بھائی پڑھو پڑھو، زبردستی پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ آپ کو پڑھا پڑھا کر جو ہے نا میٹرک کراتے، میٹرک کے بعد پھر آپ کی اصل لائف شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب میری انٹر لائف شروع ہوئی تو میرے 5 سال وہ ضائع ہوئے اسکول کے۔ پھر میٹرک کے بعد میرا 1 سال مزید اور ضائع ہوا۔ وہ اس لیے ضائع ہوا کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کوئی، کیا پڑھنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ والد صاحب بیچارے صبح اندھیرے میں جاتے تھے جاب پہ، رات اندھیرے میں آتے تھے، نہ کوئی اتنی پہنچ، نہ کوئی اتنا تعلقات ان کا، وہ بیچارے اپنے ڈیوٹی دیتے رہے۔ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، نہ غلطی میری ہے، بس جو مقدر میں لکھا تھا۔
تو مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیا کرنا ہے، کون سی فیلڈ لینی، فیلڈ کون سی ہوتی، کیا کیا فیلڈ ہوتی، کس طرح کی تعلیم ہوتی، کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بہرحال کرتے کراتے 1 سال میرا یہ بھی ضائع ہوا، صحیح 6 سال یہ ضائع ہو گئے میرے۔ اور اس کے بعد پھر تھوڑے سے تعلقات بنے دوستوں سے، لوگوں سے، ٹیچروں سے، لوگوں میں گل ملنا شروع ہو گیا، میں انٹرسٹڈ، یہ چیزیں ساری شروع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر جو نا میری تعلقات بڑھے، لوگوں نے گائیڈ کیا کیا کرنا ہے، کس طرح ایڈمیشن لینے ہے۔ یہاں پہ ایک ٹیچر تھے سر طارق، جو میرے دوست بھی بنے بعد میں، انہوں نے مجھے اچھا گائیڈ کیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جو ہے نا یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے۔ ہر بندے نے مجھے الگ الگ طریقے بتائے۔ اچھا جو آرٹ کا ہے نا، آرٹ کا یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی میں گوڈ گفٹیڈ ہوں، مطلب میں بچپن سے چیزیں بناتا رہا، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں ہزاروں لاکھوں کے ہجوم میں بہت سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گل ملتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اسی گراؤنڈ میں، اسی ہجوم میں ایک کونے میں بیٹھا رہنے والا شخص تھا۔ تو اتنے انٹرسٹ نہیں تھے دنیا میں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا یار یہ تو بہت ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، تو لہٰذا اب کچھ کرنا پڑے گا۔ میں بھی اس دنیا کے اندر آنا شروع ہو گیا، اس رنگین دنیا کے اندر، جہاں پہ خوشی غم شروع میں تو بڑا اچھا لگا، بعد میں کچھ عرصوں بعد، کچھ سالوں بعد احساس ہوا بھائی یہاں تو ابلیس بھی ہے، یہاں تو اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ہر قسم کے دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، خوشی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بہرحال یہ چلتا رہا۔ پھر میں نے 2010 میں سویڈش کالج میں ایڈمیشن لیا، یہاں سے ڈپلومہ شروع کیا، مکینیکل ڈپلومہ 3 سال کا، اور ساتھ ساتھ میں نے کامرس میں پرائیویٹ ایڈمیشن لیا۔ الحمدللہ 2010 11 12 تک، 2010 آئی تھنک 2010 11 12 تک میرا ڈپلومہ مکمل ہوا، اور 2010 اور 11 میں میرا انٹرویو ہو گیا، دونوں ہو گئے، اور الحمدللہ اچھی پوزیشن سے پاس آؤٹ ہو گیا۔ اللہ نے کامیابی دی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جا کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، یونیورسٹی میں پڑھا، وہاں پہ دیکھا بھائی لڑکے لڑکیاں، عجیب و غریب ماحول۔ شیطان نے کہا بھائی اب تو تم مزے کرو گے، یہاں پہ آپ کو رنگ برنگی بٹرفلائز ملے گی، یہ ہوگا، فرینڈز بنیں گی، یہ ہوگا، ادھر ادھر آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید، لیکن وہ نہیں، کچھ زیادہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو، اتنا بھی نہیں، بس تھوڑا بہت۔ تو میں بھی بڑا خوش بھی ہو گیا دل میں نے کہا چلو یار لڑکیاں بھی ہوگی، لڑکے بھی ہوں گے، فیشن ہوگا، گھومنا پھرنا، کولڈ ڈرنک ہوگی، کھانا پینا ہوگا، بڑے مزے ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی یونیورسٹی میں جہاں ہم نے ایڈمیشن لیا وہ تھا انڈس یونیورسٹی۔ ماشاءاللہ سے ہمارے بیچ میں مکینیکل، سول اور الیکٹریکل ان سب کو ملا کے 500 400 500 بچے اسٹوڈنٹ تھے، 600، لیکن الحمدللہ اس میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی، بس یہ غم تھا ایک، اور غرور یہ تھا لوگوں کے سامنے کہ بھائی ہم ان چیزوں میں ہیں نہیں، صحیح، لیکن قبر کا حال مردہ ہی جانے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر میں بیچ میں ہی میرے فرسٹ، جب یونیورسٹی کے لاسٹ ایئر میں چلا گیا سعودی عرب، ایک اور کارنامہ کیا، سعودی عرب چلا گیا گھر والے لے کر کے، یہ بھی نہیں پتہ کہ ابھی کمپلیٹ تو کر کے جاؤ۔ ماشاءاللہ میں بھی ویلا، وہ گھر والے بھی ہمارے ویلے، وہ بتانے والے تو چاہ رہے یہی تھے کہ بس نقصان ہو، سمجھ گئے، یہ جو آس پاس ہوتے ہیں نا آستین کے سانپ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان سے بچ کر، جو ریل سانپ ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی اچھا ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈس لے گا، یا تو مر جاؤ گے یا تو علاج کر لو بچ جاؤ گے، یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ بڑے خطرناک زہریلے ہوتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ سارے چیزیں ہوئی، میں سعودیہ گیا، وہاں پہ دل برداشتہ ہو گیا، تنگ آ گیا، مزہ نہیں آیا۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ کے سن کے ہنس رہے ہوں گے، جاننے والے ہیں کچھ دوست یار، لیکن خیر ان کا ہنسنا بنتا ہے کیونکہ انہوں نے پردیس نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ تو خیر بہرحال
مجھے خوشی ہوئی کہ میں واپس آ گیا، لیکن الحمدللہ اللہ نے 2 عمرے کروائے، مجھے اس بات کی بہت خوشی۔ پیسہ تو آنا جانے کی چیز ہے، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی، تو اس کے بعد پھر میرے کئی کمپنیوں میں جابس کیے، آفیسز میں جاب کیے، اور جو ہے نا ایک یورپ جانے کا خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا، وہ آج تک ادھورا ہی ہے۔ تو بہرحال میں نے ٹیچنگ لائن شروع کی، ٹیچنگ لائن کمپنیوں کے بعد، اتنی ساری کمپنیوں میں مار کھانے کے بعد پھر میں ٹیچنگ لائن میں آیا۔ تو ٹیچنگ لائن میں الحمدللہ اب تک ہوں، اور اچھا شعبہ ہے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے اور ٹیچر کا جو کام ہوتے اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری ذات سے بچے مستفید ہو، بچے بہت کچھ سیکھے، بس یہی خواہش ہے، اور یہ چیز تھی۔ اچھا بھائی، تو آرٹس کا کیسا تھا؟ آرٹس کا بھی ایک بڑا ایک عجیب و غریب سسٹم تھا ہمارے اسکول میں۔ تو انشاءاللہ کہ آرٹس میں جب آیا تھا تو کیا کیا میری لائف میں ہوئے تھے، کس طرح کمپٹیشن جیتا تھا، ہارا تھا، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔